بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، فٹ ہوں گے اور اپنے لائف کے مزوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ In our previous lecture we have covered auxiliary verbs in detail, and now we are diving into the world of modal verbs, that what are modal verbs and how we will use modal verbs in different sentences. Let's start our lecture. We will start from the introduction of modal verbs, and then we will describe some important points about modal verbs, and at last we will learn the uses of each modal verb, that how and when we will use these modal verbs in different situations and different sentences, and also there will be a quiz of 4 or 5 sentences at the end. First we have modal verbs. Let's see. The important modal verbs are can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to. یہ 10 ہمارے پاس امپورٹنٹ ماڈل وربس ہے۔ ان ماڈل وربس کو ہم کسی شخص سے پرمیشن یعنی اجازت لینے کے لیے، کسی چیز کی پاسبلٹی بیان کرنے کے لیے، اور کسی چیز کی نیسیسٹی، اہمیت اور ضرورت کو بیان کرنے کے لیے ہم ان ماڈل وربس کو یوز کرتے ہیں۔ ماڈل وربس میں ہمارے پاس 2 امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ ان میں یہ ہے کہ اسے ماڈل آگزیلریز بھی کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ یہ آگزیلری وربس کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ جس طرح آگزیلری وربس مین ورب کے ساتھ یوز ہوتے ہیں، اسی طرح یہ ماڈل وربس بھی مین وربس کے ساتھ یوز ہوتے ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ ان میں یہ ہے کہ ماڈل وربس کے ساتھ ہم ایس، ای ڈی اور آئی این جی نہیں لگا سکتے۔ جیسے کہ کین ہمارے پاس ماڈل ورب ہے، تو کین ماڈل ورب کے ساتھ ہم ایس، ای ڈی اور آئی این جی نہیں لگا سکتے۔ تو یہ ہمارے پاس ماڈل ورب سے متعلق 2 important points ہوئے۔ Now we have uses of these modal verbs. The first one is can and could. Can and could یہ دونوں same meaning دیتا ہے، لیکن ان دونوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ ماڈل ورب can کو ہم present اور future tense میں یوز کرتے ہیں، اور اسی طرح could ماڈل ورب کو ہم پاسٹ ٹینس میں یوز کرتے ہیں۔ کین ماڈل ورب کو ہم کسی شخص یا کسی چیز کی ایبیلٹی ایکسپریس کرنے کے لیے، کسی شخص سے پرمیشن لینے کے لیے، اور اسی طرح نیگیٹو اور انٹراگیٹیو سینٹینسز بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ ایبیلٹی کا ہمارے پاس اگزامپل ہے آئی کین سویم اکراس دا ریور۔ تو یہ سینٹینس ہمیں آئی پروناؤن کی ایبیلٹی کے بارے میں نالج دیتا ہے۔ اسی طرح پرمیشن کا ہمارے پاس اگزامپل ہے یو کین گو ناؤ۔ تو یہاں پر دا ورڈ کین پرمیشن طلب کرنے کے لیے یوز ہوا ہے۔ اسی طرح نیگیٹو اور انٹراگیٹیو سینٹینسز کا ہمارے پاس اگزامپل ہے اٹ کین ناٹ بی ٹرو۔ یہ ہمارے پاس نیگیٹیو سینٹینس ہے، اور اس سینٹینس کو ہم نے کین ماڈل ورب کے ذریعے نیگیٹیو بنایا ہے۔ اسی طرح انٹراگیٹیو کا ہمارے پاس اگزامپل ہے کین دس بی ٹرو۔ تو یہ سینٹینس بھی کین ماڈل ورب کے ذریعے انٹراگیٹیو بنا ہے۔ Now we have model verb could. پہلا یوز اس کا یہ ہے کہ اسے ہم past tense میں یوز کرتے ہیں۔ اس کا اگزامپل ہے he said I could go۔ یہ ہمارے پاس past tense ہے، اور اس میں ماڈل ورڈ could can کی جگہ یوز ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ جملہ سمپل past کا ہے، اسی وجہ سے ہم نے could ماڈل ورب کو یوز کیا۔ دوسرا یوز اس کا یہ ہے کہ اگر ہم could ماڈل ورب کو present یا future میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیگیٹیو میننگ دے گا۔ اس کا اگزامپل ہمارے پاس ہے I could attend the party۔ یہ ہمارے پاس فیوچر ٹینس ہے، اور اس میں ماڈل ورب could جو ہے یہ نیگیٹیو میننگ میں یوز ہوا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کسی شخص کو یا کسی چیز کو ڈائریکٹلی نہ بھی نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ ناراض ہو جائے۔ تو اس قسم کے سیفٹی وے کو اختیار کرنے کے لیے ہم could ماڈل ورب کو یوز کرتے ہیں۔ The next 2 modal verbs are may and might۔ یہ دونوں بھی سیم میننگ دیتا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق اتنا ہے کہ may ماڈل ورب کو ہم پریزنٹ اور فیوچر میں یوز کرتے ہیں، اور might ماڈل ورب کو ہم پاسٹ ٹینس میں یوز کرتے ہیں۔ may ماڈل ورب کو ہم کسی شخص سے پرمیشن لینے کے لیے، کسی چیز کی پاسبلٹی کے لیے، کسی شخص کو کچھ وش کرنے کے لیے، یا کسی شخص کو دعا دینے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ پرمیشن کا ہمارے پاس اگزامپل ہے یو may go now۔ اس سینٹنس میں ماڈل ورب میں پرمیشن کے لیے یوز ہوا ہے۔ اسپیکر نے مخاطب کو پرمیشن دیا ہے کہ آپ اب جا سکتے ہیں۔ اسی طرح پاسبلٹی کا ہمارے پاس اگزامپل ہے اٹ may rain tomorrow۔ اس سینٹنس میں بارش کی ہونے کا پاسبلٹی بیان ہوا ہے کہ شاید کل بارش ہو جائے، اور آج کل تو یہ بات بہت عام ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ شاید شام کو بارش ہو جائے، شاید اگلے ہفتے بارش ہو جائے۔
اور کسی شخص کو وش کرنے کے لیے اور کسی کو دعا دینے کے لیے، پریئر کرنے کے لیے بھی ہم مے ماڈل ورب کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کا ایگزامپل ہمارے پاس ہے یو مے لائف لانگ، تو اس سینٹنس میں ماڈل ورب میں دعا دینے کے لیے یوز ہوا ہے۔ اور اسی طرح مائٹ ماڈل ورب کو ہم مے کی جگہ پاسٹ ٹینس پہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کا ایگزامپل ہمارے پاس ہے ہی سیڈ آئی مائٹ گو، اس سینٹنس میں مائٹ مے کی جگہ یوز ہوا ہے اور یہ سینٹنس ہمارے پاس پاسٹ ٹینس کا ایگزامپل ہے۔ اس کے علاوہ مائٹ ماڈل ورب کو اگر ہم پریزنٹ ٹینس میں یا فیوچر ٹینس میں یوز کرنا چاہے تو یہ نیگیٹو میننگ میں یوز ہوتا ہے، جس کا ایگزامپل ہمارے پاس ہے اٹ مائٹ رین ٹمارو، یہ ہمارے پاس فیوچر ٹینس کا ایگزامپل ہے اور اس میں دا ورڈ مائٹ لیس پازیٹیو میننگ میں یوز ہوا ہے۔ مائٹ ماڈل ورب کو ہم ڈسسیٹسفیکشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ہم کسی چیز سے مطمئن نہ ہو، تو اس کیس میں ہم مائٹ ماڈل ورب کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کا ایگزامپل ہمارے پاس ہے یو مائٹ پے مور اٹینشن ٹو یور رائٹنگ، تو اس سینٹنس میں دا ورڈ مائٹ مخاطب کے رائٹنگ پر اعتراض کر رہا ہے۔ آپ ایگزامینر کو اپنے رائٹنگ کے ذریعے سیٹسفائی نہیں کر سکتے، تو اس قسم کے سینٹنسز میں ہم مے اور مائٹ کو یوز کرتے ہیں۔ ناؤ وی ہیو شل، شوڈ، ول، وڈ، ان چاروں ماڈل وربس کو ہم ایک ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چاروں میں تھوڑا مشابہت بھی ہے اور تھوڑا سا ڈفرینس بھی ہے، تو ان کے یوزز، ان کے ڈفرینسز اور ان کے سملیرٹیز ایک ساتھ کلیئر ہو جائیں گے۔ پہلے ہم ول اور شل، ان دونوں ماڈل وربس کے ڈفرینس کو دیکھتے ہیں کہ ہاؤ دیز ٹو آر ڈفرنٹ فرام ایچ ادر۔ شل اینڈ ول میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ماڈل وربس فیوچر ٹینسز میں یوز ہوتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو سم گرامیرین، شل ماڈل ورب کو ہم فرسٹ پرسن پروناؤنز یعنی آئی وی کے ساتھ یوز کریں گے، اور ول ماڈل ورب کو ہم سیکنڈ اور تھرڈ پرسن پروناؤنز کے ساتھ یوز کریں گے، جیسے کہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے آئی شل گو، ہی ول گو، یو ول گو۔ اور دوسرا ڈفرنس ان دونوں میں یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو سم گرامیرین شل ماڈل ورب کو ہم تب یوز کریں گے جب ہم کسی چیز میں زیادہ تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں، جب ہم مخاطب کو کسی چیز کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور ول ماڈل ورب کو ہم جنرل چیزوں کے لیے اور جنرل سینٹنسز کے لیے یوز کرتے ہیں جب ہمارا ارادہ کسی چیز میں تاکید پیدا کرنا یا کسی شخص کو تاکید کرنا نہ ہو۔ Now we have other uses of will and shall model verb. shall model verb کو ہم کسی کو حکم دینے کے لیے، کسی کو سزا سنانے کے لیے، کسی کو کسی چیز سے تھریٹ کرنے کے لیے، کسی کو کسی چیز سے ڈرانے کے لیے، اور ساتھ ساتھ کسی شخص کی مرضی پوچھنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ کمانڈ کا ہمارے پاس ایگزامپل ہے He shall not enter my house again. اس سینٹنس میں shall ماڈل verb ایز اے کمانڈ یوز ہوا ہے۔ اسی طرح تھریٹ کا ہمارے پاس ایگزامپل ہے You shall be punished for that. تو اس سینٹنس میں shall ماڈل verb سزا سنانے کے لیے یوز ہوا ہے۔ اور اسی طرح کسی کا will پوچھنے کے لیے، کسی کی چاہت پوچھنے کے لیے، کسی کی مرضی پوچھنے کے لیے بھی ہم shall کو یوز کرتے ہیں۔ اس کا ایگزامپل ہمارے پاس ہے Shall I open the door. تو اس سینٹنس میں shall ماڈل verb سامنے والے کے مخاطب کا will اور مرضی پوچھنے کے لیے یوز ہوا ہے۔ اسی طرح will ماڈل verb کو ہم کسی کی چاہت پوچھنے کے لیے، کسی کا ہیبٹ اور عادت بیان کرنے کے لیے، اور کسی چیز کو assume کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ ان کے ایگزامپلس ہمارے پاس ہے I will carry your books. تو اس سینٹنس میں will ماڈل verb سامنے والے کی مرضی اور چاہت پوچھنے کے لیے یوز ہوا ہے۔ اسی طرح ہیبٹ کا ہمارے پاس ایگزامپل ہے He will talk about nothing but books. اس ایگزامپل میں will ماڈل verb سامنے والے کے ہیبٹ کو بیان کرنے کے لیے یوز ہوا ہے کہ وہ ہر وقت بکس کے بارے میں ہی بات کرتا ہے۔ اسی طرح assumption کا ہمارے پاس ایگزامپل ہے This will be the book you want, I think. میرے خیال سے یہ وہی بک ہے جو تم چاہتے تھے۔ تو یہ اسپیکر نے اپنے آپ سے assume کیا ہے، اپنے آپ سے خیال کیا ہے، اسی وجہ سے will ماڈل verb یہاں پر assumption کے لیے یوز ہوا ہے۔ Now we have would and should ماڈل verb. would and should ان دونوں کو ہم will اور shall کی جگہ past tenses میں یوز کرتے ہیں۔ ان کے ایگزامپلس ہمارے پاس ہے He said he would be 25 next birthday. یہ سینٹنس past tense کا ایگزامپل ہے۔ اس would کی جگہ ہم should کو بھی یوز کر سکتے ہیں، یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ he said he should be 25 next birthday. Now we have must and ought to. ان دونوں ماڈل verbs کا میننگ سیم ہے، دونوں کا مطلب ہے something that is important to do, but still we use these two words
at different context and in different sentences. Must modal verb کو ہم کسی چیز کی necessity اور کسی چیز کی ضرورت کے لیے یوز کرتے ہیں. اس کا ایگزامپل ہمارے پاس ہے You must improve your spellings. اس سینٹنس میں مخاطب کو اسپیلنگز ٹھیک کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اس کے علاوہ مسٹ ماڈل ورب میں ایک اور بات ضروری ہے کہ مسٹ ماڈل ورب جو ہے یہ ہم صرف فیوچر ٹینسز میں یوز کرتے ہیں. اگر مسٹ ماڈل ورب کو ہم پاسٹ اور پریزنٹ میں یوز کرنا چاہے تو اس کی جگہ ہم had to یوز کرتے ہیں. Yesterday we had to get up early. کیونکہ یہ ٹینس ہمارے پاس پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے اور ہم نے کہا کہ پاسٹ اور پریزنٹ ٹینس میں ہم مسٹ کی جگہ ہیڈ ٹو یوز کرتے ہیں. اسی وجہ سے یہاں پر مسٹ کی جگہ ہیڈ ٹو یوز ہوا ہے. اور اسی طرح آٹ ٹو کو ہم اوبلیگیشنز، ڈیزائرز اور پاسبلٹیز کے لیے یوز کرتے ہیں. ان کے ایگزامپلس ہمارے پاس ہے پرائسز آٹ ٹو کم ڈاؤن سون. تو اس سینٹنس میں آٹ ٹو ماڈل ورب پاسبلٹی کے لیے یوز ہوا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں قیمتوں میں کمی ہو جائے. تو یہ سارے ہمارے پاس ان ماڈل وربس کے یوزز ہوئے. Here our lecture ends. If you look at the screen, 5 sentences are given. You have to find out modal verbs in these sentences and leave your answer in comments. If there is any question, you can ask it in comment. And at last, take care of yourselves. Thank you. Khuda Hafiz.